قرآن میں کتے کو نجس العین 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت منہ اوندے پڑھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچی کچھی غذا گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا کہ جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، لیکن پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ لیکن وہ تمام فطرتیں، وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا ہے، وہ ساری عادتیں، وہ ساری فطرتیں تو مجھے کسی اور مخلوق میں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے مجبوراً اس بات پر سوچنا پڑا، کیا یہ عادتیں ہم جسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی؟ کیا میں اور آپ اس عادت و فطرت کا شکار نہیں کہ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا، کیا یہ ہماری روٹین کا حصہ نہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرنا، کیا یہ ہماری فطرت کا حصہ نہیں؟ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد بقیہ چیزوں کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور ضرورت نہ پڑنے پر اس کو ضائع کر دینا ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ پھر ہمارا رب، میرا پروردگار، تمام جہانوں کو پالنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ایک مثال سے سمجھا رہا ہے کہ کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو پھر ہم جسے رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں، تو کیا رب العالمین جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لیے رجوع کر لے، کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کرے گا؟